السلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورہ نساء کی 59ویں آیت بچوں کے لیے آیت کا نمبر ہے، نشان ہے 59. وہ تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے. کل کی مجلس اور آج کی مجلس اسی آیت کے ذیل میں رہے گی، کیونکہ کل کی مجلس بھی گویا کہ استقبال ماہ محرم کی مجلس تھی، اور آج کی مجلس بھی چاند رات یعنی استقبال ماہ محرم کی مجلس، اور ہم گویا کہ محرم کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. موضوع جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اہل بیت کی ولایت اور اس کی وسعت، یہ ہمارا موضوع تھا. جو مومنین آج تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ترجمہ ہے اس آیت کا، خود آیت بڑی مشہور و معروف ہے، اور وسعت ولایت اہل بیت کی جانب ایک بڑا مدلل اور مستحکم اشارہ یا یوں کہیے کہ نص ہے. ترجمہ کیا ہے آیت کا؟ اے ایمان لانے والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی جو تمہیں میں سے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کبھی بھی کسی چیز میں کوئی اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، چپقدش ہو جائے، کسی بھی قسم کا ٹکراؤ ہو جائے، تو دیکھو یاد رکھنا، تو کرو تو کیا کرو؟ ردو ہو الی اللہ والرسول، تو خود بیٹھ کر اختلاف کو حل مت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو رد کرنا، پلٹانا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان کی علامت تمہارے یہ ہے، قیامت پر ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اور بہت واضح ترجمہ، بہت واضح مطلب اور معنی. اگر تم نے یہ نہیں کیا، اب یہاں سے میں ایک لازمہ نکال رہا ہوں، اگر تم نے یہ نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو نہ روز قیامت پر. لہٰذا ایمان کے رخصت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز و روزے کو ٹھکرائے. ایمان کے رخصت ہونے کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ انسان توحید کا انکار کرے، الیاذ باللہ ختمی مرتبت کی نبوت کا انکار کرے. ایمان چھن جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر صاحبان ایمان کے درمیان اختلاف ہو تو وہ اپنی عقلوں کے ذریعے، اپنی عقول کے ذریعے حل کریں. حکم یہ ہے اور ایمان کی علامت یہ ہے کہ پلٹاؤ اس اختلاف کو کس کی جانب؟ اللہ اور اس کے رسول کی جانب.
اور میں نے کل یہ عرض کیا کہ پروردگار عالم نے جب اطاعت کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا، صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا. لیکن جب مرحلہ تنازع پر آیا، اختلاف پر آیا، تو اس وقت پروردگار عالم نے اولی الامر کے بارے میں گفتگو نہیں فرمائی. خوب توجہ کے ساتھ اس بات کو آپ سنیے گا. کیوں؟ واضح سی بات ہے، تاریخ اسلام کو دیکھتے ہو کہ پہلا اختلاف جو امت کے درمیان ہوا اور عظیم ترین اختلاف وہ خود اولی الامر کے بارے میں تھا. رسول کے جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور شخص اولی الامر ہے، میں کہہ رہا ہوں کوئی اور شخص اولی الامر ہے، تو ہر شخص اپنی جگہ پر اولی الامر ہے. پہلا تنازع کہ جس نے اسلام کے دھارے کو موڑ دیا وہ اولی الامر کے بارے میں اختلاف تھا، اور یہ اختلاف آج تک ہے. مختلف تعاریف، مختلف مطالب، مختلف معانی مختلف انداز سے منطبق کیا جاتا ہے، مختلف انداز سے مصداق کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ فلاں شخص اولی الامر ہے کہ نہیں ہے، یہ صحابہ اولی الامر ہیں کہ نہیں ہیں. لہٰذا پہلا اختلاف جو ہوگا اولی الامر کے بارے میں ہوگا. اس اختلاف کو بھی پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب. خدا فرمائے گا ہم نے یہ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں اختلاف ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ. تو دیکھو اولی الامر کے بارے میں اختلاف ہے، اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ. یہاں سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وسعت ولایت اہل بیت کو لے کر اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کے ذیل میں یہاں سے گفتگو کی جا سکتی ہے. وَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت بازگشت ہے. یہ جو بات پلٹے گی تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رد کرو، پلٹاؤ ہر چیز کو، تو دیکھو احسن و تعویلا، اس کی تعویل، اس کی بازگشت، اس کا نتیجہ، یہ جو آخر میں جہاں جا کر یہ سلسلہ رکے گا وہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہوگا. اس کی بازگشت، اس کی واپسی بڑی خوبصورت ہے. یہاں تک آپ نے ترجمہ سن لیا. اب ذرا دو چار لفظ جملے مزید موضوع کے بارے میں. آپ حضرات میں سے بعض کے ذہن میں آیا ہو کہ موضوع یہ کیوں نہیں رکھا گیا. میں نے پھر عرض کیا کہ یہ کل کا، گزرے ہوئے کل کا اور آج کی شب کا موضوع ہے. کل سے ہم کیونکہ ماہ محرم الحرام میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے تو پہلی مجلس جو ہوگی وہ آپ کے سامنے کہ خاتمیت اور اس کا تسلسل، یعنی ہماری آج کی گفتگو کا آئندہ آنے والی گفتگو سے، موضوع کے تناسب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری جو گفتگو ہوگی 9 مجلسیں وہ خاتمیت اور اس کا تسلسل، ہم خاتمیت پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد تسلسل خاتمیت پر. آج جو ہماری گفتگو ہے، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، وہ کہ کیا موضوع ہے؟ ولایت اہل بیت اور اس کی وسعت. لہٰذا ولایت اہل بیت اور اس کی وسعت، ولایت کو جب ہم لے کر چلتے ہیں اور ولایت پر جب گفتگو ہوتی ہے تو کچھ مصادیق ہیں، کچھ موارد ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ افعال ہیں جن کو ہم ولایت کا مصداق سمجھتے ہیں. نماز پڑھ دی آپ نے، ولایت مضبوط ہے کیونکہ مولا نے کہا. روزہ رکھ لیا آپ نے، اچھی بات ہے کیونکہ مولا نے کہا. کوئی بھی نیک کام کریں آپ، وہ ولایت کے صدقے میں ہے، ولایت کی وجہ سے. کسی بھی برے کام سے آپ دور ہو جائیں وہ ولایت کے صدقے میں ہے، ولایت کی وجہ سے ہے. تو جہاں تک آپ کی عقل اور آپ کا علم آپ کی رہنمائی کرے گا کہ دیکھو یہ چیز ولایت کا مصداق ہے، انجام دو، یہ چیز ولایت کی ضد ہے، ولایت سے مخالف ہے، اس کو چھوڑ دو، وہاں تک آپ ولایت اہل بیت پر عمل کرتے رہیں گے. لیکن کوئی ایسی چیز آئے کہ جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہ ہو کہ اس پر عمل کروں تو ولایت سے جڑوں گا یا اس کو چھوڑوں تو ولایت سے جڑوں گا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پانچویں اور چھٹے امام پوری زندگی اعلان کرتے ہوئے چلے گئے کہ دیکھو شرقا او غربا، مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں، لن تجد علما صحیحا الا ما خرج من هذا البيت. اشارہ کیا اپنے گھر کی طرف، فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں، صحیح علم مل ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ جو اس دروازے سے نکلے. یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی زندگی میں بشر کی، انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے متعدد مراحل آتے ہیں کہ جہاں اس کی عقل ساتھ چھوڑ جاتی ہے. عقل ساتھ کب چھوڑتی ہے؟ کیونکہ انسان کے پاس علم نہیں ہوتا. بچے سے کہیے یہ 2 تار ہیں، انسولیشن اتر چکی ہے، پلاسٹک کا، ربر کا جو ایک طے ہوتی تھی وہ اتر چکی ہے. تمہیں یہ علم ہے کہ عقل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہاتھ لگاؤ کہ عقل ہے. کون سے تار کو ہاتھ لگاؤ گے کہ بجلی کا جھٹکا نہ لگے اور کون سے تار کو ہاتھ لگاؤ گے کہ بجلی کا جھٹکا لگ جائے؟ عقل تو ہے آپ کو کہ بجلی کے تار کو ہاتھ لگائیں گے
تو برقی رو کرنٹ آپ کو جکڑ دے گا، آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن یہاں پر کون سا تار ہے جس میں بجلی کی رو دوڑ رہی ہے؟ یہ ہے وہ مرحلہ کہ جہاں پر ولایت اپنی وسعت کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو ہمارے علم سے متمسک رہو، کسی بھی مقام پر تمہاری عقل تمہیں گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کرے گی. علم اہل بیت سے جڑ کر رہو. یہ علم اہل بیت وہ ہے کہ جو زندگی کی بدترین منجدھار میں، زندگی کی بدترین گرداب میں، وہ جو گرداب سمجھتے ہیں جو دریا میں سمندر میں ایک گول گول پانی گھومنے لگتا ہے. اب بچوں مجھے شدید تکلیف ہے کہ انگریزی کے الفاظ استعمال کروں ممبر پہ، یہ زبان کی موت ہے، اور اردو تو پہلے ہی مر چکی ہے، تو اس مری ہوئی زبان کو مزید میں قتل کروں. لیکن بہرحال بچوں کے لیے گرداب، منجدار، ورپول جو بیچ میں ایک بھنور سا بن جاتا ہے. بدترین زندگی کی بدترین بھنور میں، زندگی کے بدترین گرداب میں جب انسانوں کی عقل ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، وہ عقل جو علم اہل بیت کی روشنی لے کر اپنے آپ کو نورانی کرتی ہے، وہ ہمیشہ انسان کا ساتھ دیتی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. یہیں سے سمجھ میں وسعت ولایت اہل بیت. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ سو رہے ہیں اور دائیں کروٹ پہ اہل بیت نے حکم دیا کہ سوئیے، واجب نہیں ہے، آداب میں سے نیند کے، اور دائیں ہتھیلی کو دائیں رخسار پر رکھ کر سوئیے. اگر اہل بیت کی اس روایت کو دیکھ کر آپ سوئیں گے، یہ معمولی سا کام مزید آپ کو اپنی جانب مزید اچھے کام کرنے کی طرف کھینچے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اجر رسالت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت رکھو. حضرت امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی روایت ہے، اور اس کے بعد کی جو آیت ہے پروردگار نے اس آیت مودت کے بعد ارشاد فرما وَمَنْ يَخْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ مِنْهَا حُسْنًا. جو کسی بھی نیکی کو انجام دے گا ہم اس کی اس انجام دی ہوئی نیکی میں مزید خوبصورتی عطا کریں گے. خدا نے یہ نہیں فرمایا ثواب دیں گے، کہا اس نیکی میں مزید خوبصورتی عطا فرمائیں گے. حضرت امام مجتبیٰ سبط اکبر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم اہل بیت کی مودت نیکی ہے. خدا فرما رہا ہے اہل بیت سے مودت رکھو، اجر رسالت ادا کرو گے. اور اس سے بالکل متصل پروردگار عالم نے فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ مِنْهَا حُسْنًا. جو بھی ایک کوئی بھی معمولی نیکی انجام دے گا پروردگار فرما رہا ہے ہم خود اسی نیکی میں مزید حسن عطا فرمائیں گے. ولایت اہل بیت کو، مودت اہل بیت کو ذہن میں رکھ کر کہا کہ آج نماز اس طرح سے پڑھوں گا. روایت دیکھیے کہ اس طرح سے نماز پڑھنے میں مزید خوبصورتی ہے. یہ نماز میں آپ اس چیز کو کیوں لائے؟ کیونکہ مولا نے حکم دیا تھا. یا آپ نے مسواک کیوں کیا؟ یا آپ نے عطر کیوں لگایا؟ یا آپ نے پاک و صاف کپڑے کیوں پہنے؟ ائمہ کی سیرت تھی. مودت کی بنیاد پر عمل کیا، اسی مودت کی بنیاد پر انجام دی گئی نماز میں خدا خوبصورتی عطا کرے گا. اور یہ نماز آپ کو لے کر کہاں تک جائے گی؟ اب یہ وہ نماز نہیں ہے جو مودت اہل بیت سے خالی ہے. یہ نماز وہ ہے کہ اب اس کا اجر، اس کی تاثیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. قرآن کے فیصلے کے مطابق اب خدا خود آگے بڑھ کر اس نماز میں مزید حسن عطا کرے گا. اور جب خدا کسی عبادت میں حسن عطا کرے تو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اس کا حسن کہاں پر جا کر رکے گا. لہٰذا وسعت ولایت اہل بیت. کون کون سے اعمال اہل بیت کی ولایت سے جڑے ہیں؟ مولانا ایک تو پہلا مصداق یہی، آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم مجلس سن رہے ہیں، ماتم، گریا، تابوت، علم، یہ تمام تبرکات، یہ امام باڑہ، یہ تمام چیزیں سجانا، نظر نیاز، تبرکات، زیارت، یہ تمام کا تمام ولایت اہل بیت سے جڑا ہوا ہے. تمام کی تمام چیزیں ولایت اہل بیت سے جڑی ہوئی ہیں. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سلسلہ ہے؟ بہت سے سلسلے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصادیق اور موارد، کون کون سی چیز آپ کو ولایت سے جوڑتی ہے، اس کے لیے آپ محتاج ہیں علم کے. علم حاصل کرنا پڑے گا. علم کہاں پر ہے؟ روایات اہل بیت میں، احادیث اہل بیت میں. وہاں جا کر دیکھیے آپ. لیکن جب ہم آ کر دیکھتے ہیں روایات اور احادیث اہل بیت کو اور وسعت ولایت کو، تو وہاں پر ہمیں ایک بنیادی لفظ نظر آتا ہے. یہ لفظ میں اردو میں بات کر رہا ہوں اس لیے یہ لفظ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے.
تہذیب حیات، زندگی کا کوئی بھی پہلو یہ مت سمجھنا اہل بیت کی ولایت سے خارج ہے. اگر گھر سے باہر بھی قدم نکال رہے ہو تو روایت میں موجود ہے کہ قدم کس طرح سے نکالو. اگر اپنے جوتے پہن رہے ہو تو روایت میں موجود ہے. اب یہ سب آداب ہیں. پانی پینے کا طریقہ ہے، کھانا کھانے کا طریقہ ہے، مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، بزرگوں سے گفتگو کا طریقہ ہے. یہ ہے تہذیب حیات. جتنی زیادہ حیات تہذیب اہل بیت سے اس کی آبیاری ہوگی، وہ زندگی مختلف مقامات پر اپنی نورانیت دکھائے گی. اسی حیات کے ایک پہلوؤں میں سے یہی عزاداری ہے. یہی عزاداری ہے. ولایت کا بہترین مصداق ہے، اجر رسالت کا بہترین مصداق ہے. جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں تعلق کی اپنے کس کے ساتھ؟ اپنے مولا کے ساتھ. ارتباط اور اتصال کی اپنے مولا کے ساتھ. جناب امیر سے میرا اتصال، حضرت سید الشہداء سے اتصال، امام مجتبیٰ سے اتصال، 12/5/14 سے اتصال، حضرت حجت صاحب العصر والزمان سے میرا اتصال اور ارتباط. یہ اتصال مجھے کہیں پہ آزادی دیتا ہے. اگر ولایت اہل بیت خدا کی ولایت کے علاوہ کوئی ولایت ہوتی تو آپ کو آزادی دے دیتا. ولایت اہل بیت یعنی ولایت خدا، اور خدا ہے آپ کا خالق. خالق اپنی مخلوق کو رشتہ خالقیت و مخلوقیت سے کبھی آزاد کر ہی نہیں سکتا. کوئی ایسا لمحہ آئے گا کہ خدا کہ بھائی آج سے تم میری مخلوق نہیں ہو. اگر خدا یہ کہہ دے کہ تم میری آج سے مخلوق نہیں ہو، اسی آن اسی لمحے انسان فنا ہو جائے گا. اگر خدا کہہ دے یہ کائنات میری مخلوق نہیں ہے اور میں اپنی خالقیت کا رشتہ اس سے توڑتا ہوں، اسی وقت یہ کائنات ختم ہو جائے گی، کائنات کا نام و نشان نہیں رہے گا. لہذا ولایت خدا، ولایت اہل بیت، یہ سب آپ بات جانتے ہیں. مجھے بس مختصر گفتگو کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور التماس دعا. لہذا کہاں تک جا کر انسان دیکھے ولایت اہل بیت کو، اتصال کہاں تک ہے. جب ولایت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ایک میرا تعلق ہے جناب امیر کے ساتھ کہ جناب امیر کا مجھ پر کیا حق ہے، زمانے کے امام کا مجھ پر کیا حق ہے. اور جب میں کہتا ہوں مجھ پر کیا حق ہے تو میرے مال میں امام کا کیا حق ہے، میری جان میں امام کا کیا حق ہے، میری عزت میں امام کا کیا حق ہے، میرے گھر میں امام کا کیا حق ہے، میری بیوی بچوں پر امام کا کیا حق ہے، میری روح پر امام کا کیا حق ہے، میرے فکری تسلسل پر، میری سوچ کے انداز پر، میرے تھاٹ پروسیس پر امام کا کیا حق ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کس انداز کی ہیں؟ یہ سب کی سب دائرہ ولایت اہل بیت میں داخل ہوتی ہیں. اس کو سمجھنا ہے تو کہاں پر سمجھیں گے آپ؟ ہوم ورک دے رہا ہوں بچوں کے لیے. زیارت آل یاسین کے بعد ایک دعا ہے چھوٹی سی، وہاں جا کر دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ تمہاری ہر چیز میں امام کی ولایت کا حق ہے، اور یہ سبق وہاں پر دیا گیا زیارت آل یاسین کے بعد جو دعا ہے. یہ میں مسلسل کیا کیے جا رہا ہوں آپ سے؟ ولایت، سوچنے کا انداز ولایت، عمل ولایت، عمل میں ولایت کی تجلی، سوچ میں ولایت کی تجلی، افکار، خیالات، تھاٹ پروسیس، میری وزڈم، حکمت، سوچنے کا انداز، اس میں ولایت کی تجلی. کیونکہ جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوگی وہیں سے برزخ کا سفر شروع ہوگا، اور اس کے بعد سلسلہ چلے گا مالک یوم الدین کا. امام نے فرمایا، 10ویں امام نے، الناس فی الدنیا بالاموال وفی الاخرۃ بالاعمال. دنیا میں انسان تولا جاتا ہے مال کے ذریعے، آخرت میں انسان تولا جاتا ہے اعمال کے ذریعے. یعنی جس حد تک ولایت سے آپ کا تعلق اس دنیا میں ہوگا، آنکھ کھلے گی عالم برزخ میں، عالم برزخ میں آپ کی قیمت لگے گی ولایت علی بن ابی طالب کے ذریعے، اس سوچ کے ذریعے جو ولایت علی بن ابی طالب کے صدقے میں آپ کے ذہن میں آئی تھی. فرمایا بنیادی لحاظ سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو امام رضا السلام آ رہے ہیں، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ مدینے سے. مامون نے بلوایا 199 ہجری کہ علی بن موسیٰ رضا کو لے کر آؤ خراسان ہمارے پاس. بڑا لمبا سفر، مورخین نے 3 راستے نقل کیے ہیں، یہاں سے گئے، وہاں سے گئے، کہاں سے گئے. تو بہرحال اب ایک شخص آیا، جب گزر رہے تھے ایران کے درمیان سے خراسان جانے کے لیے، ایک شخص نے کہا، یا ابن رسول اللہ، اب میرا گاؤں شہر یہاں پر ہے، اب اجازت دیجئے، ہوں آپ کا محب چاہنے والا، تو مجھے اجازت دیجئے اپنے گھر چلا جاؤں.
لیکن جاتے جاتے کوئی تحفہ دیجئے کسی جملے کا. یہ معمولی انسان نہیں تھا, تاریخ نے نام نہیں لکھا, لیکن معمولی انسان نہیں ہے. جو امام سے جدا ہوتے وقت حکمت امام کا تقاضا کرے, اس سے بڑھ کر معرفت کسی کی ہے نہیں. خود یاد رکھیے گا اس بات. اب 8ویں امام نے فرمایا دیکھو, کن محبا لمحب محمد و آل محمد وان کان فاسقا فاجرا, وکن مبغضا لمبغض محمد و آل محمد وان کان بارا تقیا. جو ہم سے بغض رکھتا ہے نا, اگر تم جتنا بھی متقی سمجھو, اس سے ہمیشہ بغض رکھنا. اور جو ہم سے محبت رکھتا ہے نا, جتنا بھی تم سمجھو کہ یہ فاسق و فاجر ہے, کبھی اس سے بغض مت رکھنا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس کے قلب میں وہ چیز ہے جو سر الہی ہے. مولانا آپ نے یہ بات کہہ کر بچوں کو بے نمازی بنا دیا, آپ نے یہ بات کہہ کر بچوں کو آزاد کر دیا شرعی ذمہ داریوں سے. دیکھیے حقیقی مودت آ ہی نہیں سکتی. جب حقیقی مودت آئے گی اس کے ساتھ ساتھ عبادتیں آئیں گی. یہ بات آپ مانیے. لہذا یہ ایک ولایت کا مرحلہ. کیا مطلب؟ یعنی ہمارے دشمن سے بغض رکھو, ہمارے چاہنے والے سے محبت رکھو. تو یہ کہاں کام آئے گی؟ دنیا میں اس کی اپنی الگ برکتیں, یہ ایک الگ موضوع ہے, میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا. ایک جو اثر بتاؤں دنیا میں اس کا, طیب الولادہ, طیب المولد. ولادت طاہر ہے اس شخص کی, کسی بھی مذہب کا ہو. خوب توجہ کیجیے گا, کسی بھی مذہب کا ہو, اگر 5, 12, 14 سے مودت محبت رکھتا ہے اور ان سے بغض نہیں رکھتا, جان لیجئے کہ ولادت طیب و طاہر طریقے سے ہوئی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا میں بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ زیرو ہے, پولیوشن زیرو ہے. پانی وہاں کا, آپ زمین سے جاری چشمے سے پانی بھریے, شاید وہ بوتل آپ کو کراچی میں شیشی پانی کی 1000, 2000, 10,000 روپے کی بھی نہ ملے. پانی اتنا بہترین, پھل سبزیاں سب کے سب آرگینک. تو وہاں پہ جو مسلمان بچہ پیدا ہوگا وہی صحت مند ہوگا, جو کافر پیدا ہوگا وہ بھی صحت مند ہوگا. مانا جو اس ماحول میں پیدا ہو رہا ہے, مسلم اور ہندو کی قید نہیں ہے, وہ اس قدرتی ماحول میں پیدا ہوا ہے. تو صاحب جس طرح سے وہاں مان لیا ولایت علی ابن ابی طالب, محبت علی ابن ابی طالب, محبت اہل بیت خدا کا وہ راز ہے کہ جو اس راز کی امانت داری کے ساتھ دنیا میں آئے گا, بغض نہیں رکھے گا, اس کے وجود میں یہ صحت مندانہ عنصر شامل ہوگا. کون سا عنصر شامل ہوگا؟ طہارت مولد. روایت موجود ہے ہمارے پاس, روایت موجود ہے. عجیب ہے مسئلہ. 10ویں امام کی خدمت میں آیا ایک شخص سامرہ میں, مشکل تھی, منت مانی کہ اگر مشکل حل ہو گئی 10ویں امام کو یہ جا کر اتنے پیسے دوں گا. عجیب عیسائی ہے, کوئی نہیں دکھا اسے, 10ویں امام دکھے. امام نے کہا کہ اب ایک بڑے دوستانہ ماحول میں شاید گفتگو ہو رہی تھی. امام نے کہا کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم ہمارے دین پہ آ جاؤ. اس سے پوچھا کیا کہ رسول اللہ چاہتا ہوں لیکن دل نہیں مانتا, لیکن ہے محبت آپ سے, لیکن دل اپنا مذہب چھوڑنے کو نہیں چاہتا. تو پھر گویا کہ امام مسکرائے اور کہا کہ تم نہیں ہو سکتے مسلمان, تمہارا بیٹا ہوگا مسلمان اور ہمارے خالص چاہنے والوں میں سے ہوگا. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کذبا واللہ من زعم ان حبنا لا یفید مثلک, خدا کی قسم جھوٹ بولا اس نے جس نے یہ کہا کہ تجھ جیسے کو ہماری مودت فائدہ نہیں دے گی. عیسائی کو بھی مودت فائدہ دے گی. اب کس سطح کا فائدہ دے گی, کس مرحلے کا فائدہ دے گی, یہ ایک الگ گفتگو ہے.
لہذا وسعت ولایت اہل بیت کو سمجھیے. وسعت ولایت اہل بیت کو کس کے ذریعے میں سمجھاؤں آپ کو؟ 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھانے والے مولانا کے ذریعے سمجھاؤں؟ کس کے؟ علامہ کے ذریعے، ذاکر کے ذریعے؟ وسعت ولایت امیر رسول خدا کو سمجھنا ہے اہل بیت کو، جائیے اس کے پاس کہ جو خود صاحب ولایت ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے شاہ ولایت پناہ، سردار مملکت لافتہ، اسد اللہ الغالب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خوب توجہ سے سنیے گا اس بات کو. جب بھی گفتگو ہوئی یا علی آپ پیشکش ہوئی یہ غلط کام کر لیجیے تھوڑا سا ہے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی تھوڑا سا یہ حرام کام کر لیجیے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا علی یوں کر لیجیے ہے تو غلط لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا، یا علی یہ چیز کھا لیجیے یہ پیسے اس طرح ہے تو غلط لیکن تھوڑی دیر کے لیے لیکن بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. فرمایا کہ میں قیامت میں جب اپنے خدا اور اپنے بھائی رسول خدا کا سامنا کروں گا تو کیا جواب دوں گا؟ یعنی جناب امیر ہم کو بتا رہے ہیں کہ قیامت میں اگر ایمان کمال کے درجے پر ہے اگر ہمارے ساتھ ہو تو یہ مت سمجھنا کہ صرف خدا کا سامنا ہوگا، خدا کے ساتھ ساتھ رسول خدا کا سامنا ہوگا. ولایت کو سمجھنا ہے اگر آپ کو تو امیر مومنین کے ذریعے سمجھیے جو فرما رہے ہیں رسول خدا کے دفن کے وقت، یا رسول اللہ اذکرنا عند ربک وجعلنا من بالک، یا رسول اللہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیے گا تو ہمارا خیال رکھیے گا اور اپنے رب کے پاس ہمارا ذکر ضرور کیجیے گا. یا علی آپ کی تلوار کی ایک ضربت ایک طرف، امت کی عبادت قیامت تک ایک طرف، تب بھی اس ضربت کے برابر نہیں آ سکتے. اب آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ رسول خدا سے اپنی سفارش کروائیں؟ جناب امیر کہیں گے پلٹ کر یہی وہ مرحلہ ہے کہ وسعت ولایت ختمی مرتبت کو سمجھو. یعنی یہ وہ ولایت ہے کہ امیر المؤمنین بھی اس ولایت سے جڑنا چاہتے ہیں، یہ وہ ولایت ہے کہ امیر المؤمنین بھی اسی ولایت رسالت کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ ولایت ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں کہ قیامت میں جاؤں گا حوض کوثر پر جاؤں گا تو پروردگار علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے مجھے جام کوثر پلا. بھائی جام کوثر پینا معیار ہے، کسی کی بھی ہاتھ سے پی لینا نہیں، پروردگار ہاتھ بھی علی کا ہو جام بھی کوثر کا ہو. اور پھر اس کے بعد روایت نے آپ کو کیا سکھایا؟ یہ جملہ کہو دعاؤں میں، لا نبتغی بہی بدلا، پروردگار اپنے مولا علی ابن ابی طالب کو چاہتا ہوں. جنت مل جائے گی، دوزخ سے نجات مل جائے گی، باغ مل جائیں گے، کوثر، سلسبیل، تسنیم، ارم، فردوس، جنت عدن سب مل جائے گا، حور و قصور و غلمان سب مل جائے گا. نہیں پروردگار سب کچھ مل جائے، پروردگار تو نے تو قرآن میں خود کہا ہے، تیری بات کو کیسے ٹھکرا دوں؟ تو نے جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کو واجب کیا تب کہا آج نعمت مکمل ہوئی، تو پروردگار بھیج دیتا جنت کی کسی نعمت کو، کسی جنت کی کوثر، سلسبیل، تسنیم کے جام کو زمین پر بھیج دیتا رسول خدا کی خدمت میں. رسول خدا تمام حجاج کو پلا دیتے، کہتے دیکھو جنت کا جام آیا ہے تمہارے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. امیر المومنین کی ولایت جب زمین پر نازل ہوئی، غدیر خم میں جب اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، کہا دیکھو تمام دنیا اور عقبہ کی نعمتیں ایک طرف، علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک طرف، کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی کوئی نعمت امیر المومنین کی ولایت کی نعمت کا؟ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. مجھے بتائیے سورج کی شعاع سورج سے جنگ کر سکتی ہے؟ یہ جو نل میں آپ پانی کھولتے ہیں یہ دریائے سندھ کے تھپیڑوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں مولانا نہیں کر سکتا. کیوں؟ ارے مولانا اسی سے تو نکل کے آیا ہے. اسے جنت آپ کو ملے گی نا وہ شہ لافتہ کی ولایت کی محبت کے صدقے میں ملے گی. لہذا آپ فضیلت کو سمجھیے. مولانا یہ آپ نے جو گفتگو کی، بچے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے. صاحب میری بات پہ چھوڑیں گے؟ خطبہ غدیر پڑھیے جا کر.
عذاب کی جتنی روایتیں اور آیتیں ختمی مرتبہ نے تلاوت کی خطبہ غدیر میں، اور ثواب کی جتنی آیات اور احادیث پیش کی خطبہ غدیر میں، سب کو لا کر ختم کیا. دیکھو عذاب کی جو روایتیں ہیں نا اور آیات جتنی بھی، وہ اسی ہستی کی دشمنی کی وجہ سے تمہارے دامنگیر ہوں گی، اور جتنی بھی ثواب کی آیات ہیں وہ اسی کی ولایت کے بعد تم کو ملیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے اب اس ولایت اور امامت کے اور اس وسعت کو سمجھا جائے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ. اگر محبت علی بن ابی طالب کی بنیاد پر یہ ولایت ہے تو جس کے دل میں یہ مودت اور ولایت ہے اس کا آپ پر حق ہے. کس طرح سے؟ عجیب ہے جملہ. یعنی وہ چیزیں جو بڑے حقیر اور چھوٹے اعمال ہیں، آپ روایت جا کر دیکھیے، من اطعم مسکینا، جو کسی مسکین کو کھانا کھلائے، من اطعم یتیما، من اطعم جارہ، من اطعم مؤمنا، من اطعم اخاہ، من اطعم جائعا، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے. چھٹے امام فرماتے ہیں ان لکل کبد حرائے اجر، ہر وہ شخص جس کا جگر جل رہا ہے کسی بھی لحاظ سے، یا کسی عزیز کو اس نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے، کسی کی موت کی وجہ سے ستم دیدہ ہے، یا بیماری میں تکلیف میں ہے، یا گرمی کی وجہ سے پیاس لگ رہی ہے اسے، کسی بھی لحاظ سے اس کا جگر کھول رہا ہے. ان لکل کبد حرائے اجر، ہر جگر سوختہ کے جگر کو ٹھنڈک پہنچانے کا ثواب ہے. یہ جو خانوادہ نبوت ہے نا، اس کو اگر ہٹا دیں کائنات سے خدا کی تو کائنات کوڑے کے ڈھیر میں جانے کے بھی لائق نہیں ہے. خوب توجہ کیجئے گا، حدیث کے ساتھ آپ ہمیشہ شب جمعہ پڑھتے ہیں. جلدی سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. حضرت امام مجتبیٰ سبط اکبر پہلے بھی آپ 10 دفعہ سن چکے ہوں گے. گزر رہے تھے، باغ کے پاس ایک غلام بیٹھا ہے، کتا بھی سامنے بیٹھا ہے، اور ایک روٹی کا لقمہ خود توڑتا ہے، ایک روٹی کا لقمہ اسے پھینکتا ہے. وہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ یہ کھاتا ہے. اب امام ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے وہاں پر، اس کے پاس قریب آئے، کہا کہ لما لا تغابن ہو، تو اس سے چھپا کے روٹی کیوں نہیں کھا رہا، اور تو شاطر ہو، اپنے آپ کو شریک کیوں کر رہا ہے اس کو اپنی روٹی میں. امام نے سوال کیوں کیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام تھا کہ دیکھو معرفت کو تولنا سیکھو. اگر علم اہل بیت تمہارے پاس ہے نا، تو ایک حبشی غلام، سیاہ فام غلام کتے کو روٹی کھلا رہا ہوگا نا زمین پہ بیٹھ کر، اس میں تمہارے لیے سبق نکل سکتا ہے. اگر علوم اہل بیت سے اپنے آپ کو توڑ لیا تو یاد رکھو موٹی موٹی کتابیں بھی پڑھو گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ہے اہل بیت کا کردار. کہا یہ بتا کہ چھپا کے کیوں نہیں کھا رہا اور اپنا شریک کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ اپنا رسول اللہ، یہ مجھے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مجھے شرم آئی. انی لا استحی ان آکل ولم واکل ہو، اکیلا کھاؤں اس کو شریک نہ کروں. یہ بڑی ترسی ہوئی ستم دیدہ مظلومانہ آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا. کہا کہ ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، حتی ارجعو، یہاں جب تک کہ واپس نہ ہوں. پریشان ہو گیا. کہا کس کا غلام ہے؟ کہا فلاں کا. کہا یہ باغ کس کا ہے؟ کہا اسی کا. گئے، واپس آئے، کہا میں نے تجھے خریدا، آزاد کیا، اور یہ باغ خریدا اور تجھے تحفے میں دیا. یہ جو میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جملہ کہا تھا، اہل بیت نو، یہ کائنات کسی کام کی ہے. اگر اس کائنات کو باقی رہنا چاہیے. جو امام اتنے سے معمولی واقعے کو دیکھ کر اتنا بڑا تحفہ دے رہا ہے، وہ سمجھا رہا ہے کہ وسعت ولایت اہل بیت کیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت کو نظر میں رکھ کر اگر معمولی سا کام کرو گے تو کیا اجر ملے گا. یہ جو سیافام حبشی غلام تھا، اس نے امام کو نظر میں رکھ کر یہ کام نہیں کیا تھا. طبیعت اور مزاج میں یہ پاکیزگی شامل تھی کہ کتا بھی اگر مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ شریک کروں. لہٰذا ایک تعلق جب ہمارا ہوتا ہے، اس کے بعد صادق آل محمد اپنی ایک ولایت کی وسعت کو سمجھاتے ہیں
کہ دیکھو شیعتنا خلقوا من طیننا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے ہیں. یحزنہم، ان کو وہ چیز غمگین کرتی ہے کہ جو یحزننا، جو چیز ہم کو غمگین کرتی ہے وہ ان کو غمگین کرتی ہے. وَيَسُرُّهُمْ مَا يَسُرُّنَا، جو چیز ہم کو خوش کرتی ہے وہ ان کو خوش کرتی ہے. فَإِذَا أَرَادَنَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، جب ہمارے شیعوں میں سے کوئی چاہے کہ ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے، فَلْيَقْصِدْهُمْ فَإِنَّهُمُ الَّذِي يَصِلْ مِنْهُمْ إِلَيْنَا، جب بھی ہمارا کوئی شیعہ ہمارے ساتھ کسی نیکی کا ارادہ کرے، اسے چاہیے کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ وہی نیکی کرے. ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ جب تم نیکی کرتے ہو تو وہ ان تک نہیں جاتی، وہ ہم تک جاتی ہے. گھر میں کھانا اچھا پکا، ایک خیال آیا کہ اگر آج چھٹے امام ہوتے پڑوس میں تو میں چھٹے امام کو کھانا بھجواتا. زیادہ چھٹے امام مت کرو، پڑوس میں ہے نا پڑوسی مومن، اس کے گھر بھجوا دو. ہمارا امام کیا کر گیا ہے، فَإِنَّهُمُ الَّذِي يَصِلْ مِنْهُمْ إِلَيْنَا. میں اس سے آگے ولایت کا ذکر کرنا نہیں چاہتا کہ ولایت کے موارد اور مصادیق ہیں کیا، کیونکہ نہ آپ کا شعور اور آپ کی حکمت برداشت کر سکتی ہے، نہ مجھ میں اتنی جرت ہے کہ اس مقام سے ولایت کے اس مطلب اور معنی کو بیان کروں. خوب توجہ کیجیے گا، مجلس میں آنا ایک الگ مرحلہ ہے، اور مجلس سے آنے کے بعد حق امام کو سمجھ کے جانا اس سے کہیں زیادہ کٹھن مرحلہ ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں ابقاء العمل اشد من العمل. یہاں پر آئے گریہ کیا، مولا فرما رہے ہیں عمل کرنے سے زیادہ کٹھن عمل کو بچانا ہے. گریہ کیا، چلے گئے امام باڑے سے باہر، گریہ کو بچائیے گا کیسے؟ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر چلے گئے، نماز کو بچائیں گے کیسے؟ کوئی نیک کام کیا، نیک کام کرنے کے بعد دن گزر گیا، اس نیکی کو بچائیں گے کیسے؟ لہٰذا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ولایت سے مدد کی ضرورت ہے ہم سب کو. اور اس کے بعد وہ حق جو امام نے فرمایا. پانچویں امام عجیب جملہ فرماتے ہیں، ما من عبد یمتنع من مؤونة اخیہ المسلم او السعی فی قضاء حاجتہ الا ابتلی. کوئی بندہ مسلم مومن ایسا نہیں ہے جو اپنے مسلمان یا مومن بھائی کی حاجت اور ضرورت میں مدد کر سکتا ہو لیکن نہ کرے، یا کوشش کرے. قضیت حاجتہ ام لم تقضی، اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، یہ کوشش کرے. اگر یہ کوشش نہیں کرے گا اور مدد نہیں کرے گا، ابتلیا بالسعی فی حاجت یأسم علیہا ولا یوجد. یہ جس نے اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کر سکتا تھا اور پورا نہیں کیا، قدم اٹھا سکتا تھا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے سلسلے میں، قدم نہیں اٹھایا. حاجت پوری ہوتی یا نہ ہوتی تمہاری ذمہ داری تھی کہ اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے. اگر تم نے یہ نہیں کیا، امام فرما رہے ہیں خدا ایسے شخص کو ایک ایسے کام میں جا کر پھنسائے گا کہ جو گناہ کا کام ہوگا، گناہ کرے گا، اجر بھی نہیں ملے گا. مولانا یہ تو عدل الہی کے خلاف نہیں ہے، یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے، یہ مومن کی مدد کو ٹھکرانے کی سزا ہے کہ پروردگار. اور پھر فرمایا ما من عبد یبخل بنفقۃ ينفقها فيما يرضي اللہ. کوئی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے، کوئی خدا کا بندہ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی دین کا ہو، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، جین ہے، ایتھیسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا. اب خدا کو نہیں مانتا جو میں نے کہا یہ سمجھانے کے لیے. ما من عبد یبخل بنفقۃ، کوئی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو مال خرچ کرے گا یرضی اللہ، یہ خدا کو خوش کرے گا. یقین ہو گیا مجھے کہ یہ مال میں جو دوں گا خدا کو خوش کرے گا یہ مال، لیکن میں نہیں دے رہا، بخل کر رہا ہوں، کنجوسی کر رہا ہوں. فرمایا امام نے ابتلیا، خدا اسے مبتلا کرے گا. کس چیز میں؟ ینفقہا یا انفقہا اضعافا فیما اسخط اللہ، خدا زبردستی اس سے کئی گنا زیادہ خرچ کروائے گا اس راستے پر کہ جہاں اس کو گناہ ملے گا. مولانا یہ کیوں کروائے گا خدا؟ خدا سزا دیتا ہے بندہ مومن کو ٹھکرانے کی. جن لوگوں نے سید الشہداء کی مدد کو ٹھکرایا، نصرت کو، تاریخ نے لکھا ہے کہ کس ذلیل انداز سے اور ذلت کے ساتھ کتنے فاسقوں اور فاجروں کی مدد کی. لہذا خوب توجہ کیجیے گا، وسعت الہیہ ولایت اہل بیت صرف زیارت میں نہیں ہے، تبرک پکانے میں نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے،
صرف ماتم میں نہیں ہے، عزاداری میں نہیں ہے، حق کے مومن کو سمجھیے. سبیل پر جب پیسے والا آ رہا ہے تو بانچیں چڑھ جاتی ہیں میری مسکرا کر، وہ جو بھی کہے اور چاہیے. غریب انسان کو دیکھا، غریب عزادار کو، میرے چہرے کا رنگ بدل گیا. مولانا جاؤ جہنم میں اپنے اس امامے کے ساتھ اگر تم ایسے ہو. کوئی تکلف نہیں ہے مجھے کہنے میں. معیار اہل بیت بے رحمی کے ساتھ چلتا ہے. معیار اہل بیت کسی کو نہیں دیکھتا. معیار اہل بیت دیکھتا ہے ہم ہیں اور خدا کی ولایت ہے، جو اس سے ٹکرائے گا فنا ہو جائے گا. خوب توجہ کیجیے گا. تمام کی تمام چیزیں، یہ جو نیکیاں ہم لے کر جاتے ہیں، جب تک گھروں میں ظلم رہے گا، جب تک سماج میں ظلم رہے گا، یہ مسئلہ اسی طرح سے رہے گا. لہٰذا ایک اور بات کہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اقتصادی اور معیشت کے لحاظ سے، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، ممبر سیاست کی جگہ ہے ہی نہیں، چینل بہت ہے وہاں جا کے شوق پورا کیجیے آپ. لہٰذا جو اس وقت ملک کی ہمارے حالت ہے، وہ پوری قوم کو، ہماری پاکستانی قوم کو خدا نے ایک امتحان میں ڈالا ہے. اب کس کی غلطی ہے کیا ہے، وہ بھگتے کا سانپ بچھو اس کی قبر میں آئے، مجھے نہیں پتا، خدا جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. لیکن اس وقت امتحان کا مرحلہ ہے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کھولیے، یہ ذکر کیجئے اتنی دولت ملے گی چھپر پھاڑ کے، یہ ذکر کیجئے اتنی دولت ہوگی گن نہیں سکیں گے، یہ ذکر کیجئے بہترین کاروبار میں فائدہ ہوگا، یہ ذکر کیجئے 50 گنا منافع ملے گا، 10 گنا زیادہ منافع چاہ رہے ہیں 50 گنا ملے گا، وہ ذکر کیجئے آپ کا باؤنڈ کھل جائے گا. کبھی آپ نے یہ ذکر دیکھا؟ یہ ذکر پڑھیے جو مال ہے نا اس میں پنجتن برکت دیں گے. آپ برکت والے ہیں، کثرت والے نہیں ہیں. آپ ایک شہزادی رسول خدا کی دختر گرامی، ایک ان کے شوہر نامدار اور 11 ان کی اولادیں. کائنات جائے صاحب اپنا کام کریں. آپ 12-5 کو لے کے بیٹھے ہوئے. 12-5 کی تعداد کی حیثیت کیا ہے گنتی کے لحاظ سے 6-7 ارب کے مقابلے میں؟ آپ کہتے ہیں وہ جو میں نے جملہ کہا لا نبتغی بہم بدلا، ائمہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. بھائی کس بھروسے پہ کہہ رہے ہو؟ کیونکہ دنیا میں بھی یہ عزت دیتے ہیں، آخرت میں بھی. ماہ مبارک رمضان کی دعا یاد ہے؟ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام ما ابقیتنی فی یسر منک وعافیہ وسعۃ رزق. پروردگار ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ والمشاہد الشریفہ. پروردگار رمضان مبارک میں ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے یہ دعا. مفاتی میں آپ سب ماشاءاللہ سے پڑھتے ہوں گے، پروردگار مجھے ہمیشہ حج کی توفیق ملتی رہے، زیارتوں کی توفیق ملتی رہے، اور پروردگار کبھی بھی میرے وجود کو خالی نہ کیجیو ان مقامات اور روضہ ہائے مقدسہ سے. جملہ سن رہے ہیں آپ؟ مجھے خالی مت کر ان روزوں سے. بھائی جب آپ نہیں جائیں گے تو روزہ خالی ہوگا. روزہ کب خالی ہوتا ہے؟ یہ انسان نادان جس کی پیٹھ پہ چھینٹ پڑے تو پتہ نہ ہو کہ نجاست یا طہارت، یہ سید الشہداء کے روزے کو بھرے گا جا کر. اس نجس کی طاقت ہے یہ کہ روزہ سید الشہداء کو بھرے گا. بقی میں ہم جیسے لوگ رونق لائیں گے، ملائکہ تڑپ رہے ہیں میاں وہاں جانے کے لیے، تم اپنی اوقات پر رہو. پروردگار مجھے ان سے محروم مہ کیجیو. یہ نہیں کہ جب میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، میں مجلس نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا، میں نوحہ نہیں پڑھوں گا تو کیا ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تو مجلس کون کرے گا. ارے میاں فرشتے تڑپ رہے ہیں، تمہارے لیے بھیک ہے سیدہ کی اولاد کی کہ تم لے کر برکت حاصل کرو. لہذا فرمایا وَلَا تُخْلِنِي مِن تِلْكَ الْمَوَاقِفِ الْكَرِيمَةِ. پروردگار یہ وہ جگہیں ہیں، مواقف جمع موقف کی، موقف یعنی رکنا. پروردگار یہ جو رکنے کی جگہ ہے نا، ٹھہرنے کی کریم جگہیں، عزت والی، ان سے مجھے دور نہ کیجو، مجھ کو ان سے دور نہ کیجیو، مجھے ان سے دور نہ فرمانا. پروردگار یہ مواقف کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں جس رئیس کے دروازے پہ جائیں ذلت ہے، جس پیسے والے کے سامنے جائیے ذلت ہے، جس کے سامنے ہاتھ پھیلائیے ذلت ہے، سوائے 12-5-14 کے روزوں کے دروازے کے کہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذلت نہیں دیتا، یہ اپنے گداگر کو عزت دیتے ہیں. واحد دروازہ ہے اولاد سیدہ کا. مولانا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بس مصائب کی طرف آؤں. یہ میں کہنا کچھ نہیں چاہتا. 5ویں 6 امام فرما کے چلے گئے. ہم لوگ رٹ کر آتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ میاں آ جاؤ ولایت تک، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس مقام پر ختمی مرتبت امیر المومنین کو رکھ کر گئے ہیں
اس کو اتنا اوپر کر دوں کہ کوئی جاہل نادان سمجھ نہ سکے کہ ہم اس کی گھر تک پہنچ سکتے ہیں. مقام اور عظمت اس مقام پر ہے کہ یہ ایمان رکھو کہ ہماری حواس اور سوچ سے ماورا ہے. رسول کی رسالت ایک پلڑے میں ترازو کے، دوسرے پلڑے میں مودت اہل بیت. صاحب جس پلڑے میں ترازو میں مودت اہل بیت رکھی جائے، خدا کہہ رہا ہے اجر دینا چاہتے ہو تو ان کے گھر والوں سے مودت کرو. لہذا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عظمت ہے، عظمت اہل بیت. اور یہ اگر طہارت آئے مودت اہل بیت کے بعد تو یہ عبادتیں آئیں گی، طہارت اس کے ساتھ ساتھ آئے گی. بہرحال استقبال کی مجلس ہے اور عشرے کے اندر مسلسل ہر شب ایک شہید کی شہادت کے واقعات سے منسوب ہے. کیونکہ ہم عشرے میں داخل نہیں ہوئے ہیں اور میں نے عرض کیا کل کا موضوع ہمارا جو آپ کی خدمت میں پہنچ چکا ہے، خاتمیت اور اس کا تسلسل. کل سے ہم اس کا آغاز کریں گے اور آغاز میں نہیں کروں گا، آغاز آپ کریں گے. میں صرف بولوں گا، مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کی. اور یہ تکلف میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی مجلس کو اصلاً کسی جگہ پہ رکھتا ہی نہیں. آپ کا ایک ایک قدم میری 1000 مجلسوں سے افضل ہے. یہ تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے. کیوں؟ اب یہ کیوں کو چھوڑیے، یہ کیوں کو چھوڑیے، اپنی قدر و منزلت کو سمجھیے. لہٰذا کل شہادت کے واقعات ہوں گے. اور جو وارث اعزا ہے حضرت حجت ابن الحسن، میں نے کل عرض کیا حیثیت ہے کیا میری، بتائیے آپ. اصل امام زمانہ کی نالین کی گرد میں کہیں آتا ہوں میں. اس کے بعد یہ گھرانہ کہہ رہے ہمارے مصائب تم پڑھو جی، تمام شیعوں سے مخاطب ہو کر ہمارے مصائب میں گریہ کرو. تم گریہ کرتے ہو نا، سیدہ کے دل کو تسکین پہنچتی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ زیارت پہ جائیں گے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا ثار اللہ ابن ثار، آجرک اللہ یا فاطمہ فی مصاب ولدک الحسین، آجرک اللہ یا بقیت اللہ فی مصاب جدک الحسین. آپ زیارت پہ جاتے ہیں، کربلا گئے، بڑے مصاحب مولا کے یاد آتے ہیں. یہاں مولا عباس کا دائیں بازو، یہاں بایاں بازو، یہ خیمہ گاہ. جب آپ زیارت کر کے نکلتے ہیں، اب کاظمین جانا ہے، کاظمین گئے، وہاں پھر 7ویں امام 9ویں امام کے مصائب. سامرہ گئے، نجف گئے تو وہاں کے الگ مصائب. مسلم ابن عقیل، مشہد گئے، جنت البقیع گئے. کچھ غربت کے عالم میں کچھ خبریں، وہاں پہ آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں. لیکن جب بھی آپ آتے ہیں نا اپنے وطن تو ایک سکون ہوتا ہے، لبوں پہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے کہ پروردگار نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے نا. تسبیح کے تحفہ لیا، سجدگاہ لی، مکہ مدینے سے آب زمزم لیا. اور اب بڑی خوشی سے الحمدللہ خدا کا شکر ہے وہاں مجلس بھی ہو گئی، بالا سر پہ بھی ایک سرور، خوشی، شاد کامی، شادمانی، مطلب ایک سرور حاصل ہوتا ہے، مسرت. دل چاہتا ہے دوبارہ جائیں. جب بھی آپ آتے ہیں ایک سرور حاصل ہوتا ہے. لیکن اس کائنات میں ایک ظاہر ایسا ہے جو پردہ غیبت میں ہے. وہ جب بقی جاتا ہے نا تو دل پہ چھریاں چلتی ہیں اس کے. جب وہ نجف جاتا ہے نا تو اپنے دادا کے زخمی سر کو دیکھتا ہے. جب وہ دمشق جاتا ہے نا زینب کبریٰ کی زیارت کے لیے تو رسول کی بیٹی کے بازوؤں پر رسیوں کے نشان دیکھتا ہے. جب وہ کربلا آتا ہے نا ظاہر تو بلا سر کے ایک بدن کو دیکھتا ہے. اور جب وہ مدینے میں آتا ہے نا ایک قبر پر تو اس معظمہ کی قبر کو دیکھتا ہے کہ جو 18 برس کی عمر میں دنیا سے چلی گئی لیکن کس کیفیت سے گئی. 18 برس کی عمر تھی، کمر جھک چکی تھی، پیروں میں طاقت نہ تھی، چہرے پر زخم کا نشان تھا. یہ ہستی آتی ہے جانتے ہیں نا، سمجھ کے کون؟ آپ کے زمانے کا امام حجت ابن الحسن ان تمام مقامات کی زیارت کرتا ہے. جس روزے میں جاتا ہے
ایک تازہ غم لے کر آتا ہے. میں کہوں گا اے حجت ابن الحسن کیفیت کیا ہوگی؟ امام نے فرمایا اے میرے جد حسین ابن علی لب کی عنا علیک بدلت دموع دما، اے میرے دادا حسین ابن علی جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو گریا کرتا ہوں. میں ایک جملہ کہوں گا امام زمانہ کی بارگاہ میں، اے حجت ابن الحسن آپ کربلا میں نہیں تھے، فرماتے خون کے آنسو روتا، ذرا جائیے دمشق میں پوچھئے اپنی پھوپھی زینب سے کہ جس نے 18 بنو ہاشم کے لاشیں کربلا کے میدان